اللہ کے رسول کی نافرمانی کریں، جو دین ہدایت سے روگردانی کریں، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم سے اعراض کریں تو فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ جہنمی ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے پیشین گوئی کے طور پر ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ فتنے ایک تواتر کے ساتھ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، اور فرمایا یہ فتنے اتنے زیادہ ہوں گے کہ ایمان والے کو اپنے ایمان بچانے کے لیے راستہ ڈھونڈنا اور تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا، اور فرمایا کہ یہ فتنے ایسے ہوں گے کہ قطع اللیل المظلم، جس طرح اندھیری رات کا ایک حصہ اور ٹکڑا ہوا کرتا ہے۔ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کے آخری لوگ وہ پہلے والے لوگوں کے بارے میں زبان درازی کریں گے، برا بلا کہیں گے، ان کی شان میں تحقیر اور ان کے شان میں تنقیص کریں گے، ان کی شان کو گٹھائیں گے۔ اب امت میں آنے والے لوگوں سے ہم اور آپ اور ہمارے بعد کے لوگ مراد، اور اس امت کا سب سے پہلا طبقہ اس سے مراد پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑی انسانیت میں دو قسم کے انسانوں کا انتخاب خود فرمایا ہے۔ ایک طبقہ انبیاء علیہم السلام کا کہ جن کا انتخاب اللہ پاک نے خود فرمایا۔ کوئی بھی نبی، کوئی بھی پیغمبر اپنی روزوں سے، اپنی نمازوں سے، اپنی حج اور اپنی زکاتوں سے، اپنے سجدوں اور اپنی رکوع سے، کسی آسمانی کتاب کی تلاوت سے نبی نہیں بن جاتا، بلکہ نبی کا انتخاب اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے پوری کائنات کے تمام انسانوں کے تمام دلوں پر اپنی نگاہ، رحمت، مہربانی، شفقت وہ مرکوز فرمائی، تو انبیاء علیہم السلام کا انتخاب فرمایا کہ یہ امتیوں کے لیے میرے قاصد ہوں گے، یہ امت کے لیے میرے رہبر ہوں گے، یہ امتیوں کے لیے میری طرف سے رہنما ہوں گے، یہ میرے اور انسانوں کے درمیان ان کے ہدایت اور سمجھانے کے لیے واسطہ ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے محبوب سمیت ہر پیغمبر، خواہ اس کا نام نامی، اس کا نام گرامی ہمیں معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، اس کے بارے میں ہمیں قرآن پاک نے بتلایا ہو یا نہ بتلایا ہو، اس کے متعلق اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس کا تعارف ذکر فرمایا ہو یا نہ فرمایا ہو، لیکن ان تمام کو اللہ پاک نے خود منتخب فرمایا، اور پھر ان میں سے 2 4 6 12 14 نہیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے حبیب تک سب کو معصوم بنایا۔ یہ سارے کے سارے معصوم ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو منع فرمایا گناہ کے قریب نہ جانا، اور گناہ کو منع فرمایا کہ تم ان کے قریب نہ جانا۔ یہ صحابہ، یہ انبیاء علیہم السلام کی جماعت کہ جن کو اللہ پاک نے معصوم بنایا، پاکیزہ بنایا، کہ نہ انہوں نے گناہ کیا، نہ انہوں نے گناہ کا ارادہ کیا، نہ یہ گناہ کے قریب گئے، نہ گناہ ان کے قریب آئی۔ یہ انبیاء علیہم السلام، یہ پہلا طبقہ ہے، اور رب کی خدائی کے بعد
بری کائنات میں یہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسندیدہ مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت کے بعد کائنات میں اگر کسی کا مقام ہے، کسی کی شان ہے، کسی کی عظمت ہے، کسی کی منزلت ہے، تو وہ انبیاء علیہم السلام ہیں۔ اور پھر تمام انبیاء علیہم السلام کے سردار اور سرتاج، ان کی امامت کے لیے، ان کی سیادت کے لیے اللہ رب العزت نے انتخاب فرمایا میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دوسرا طبقہ جس کا انتخاب اللہ پاک نے خود فرمایا وہ میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابہ کرام میں سے بھی کوئی صحابی اپنی نمازوں کی وجہ سے، اپنی روزوں کی وجہ سے، اپنی حج و زکوٰۃ کی وجہ سے، قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے، زیادہ سجدوں کرنے کی وجہ سے، زیادہ صدقات اور خیرات کرنے کی وجہ سے صحابی نہیں بنا، بلکہ صحابیت وہ مقام ہے جس کا رب نے انتخاب فرمایا۔ صحابہ وہ لوگ ہیں جن کو رب نے چنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے صحابہ کرام کو میرے لیے منتخب فرمایا، اختار علی اصحابی، کہ میرے لیے اللہ پاک نے صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر میرے پیغمبر کے ہر اس صحابی کی تک جو بالکل میرے پیغمبر کے آخری زمانے میں اسلام کے زیور سے منور ہوئے، آراستہ اور پیراستہ ہوئے، اسلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہوئے، اس صحابی تک ہر صحابی کا انتخاب وہ میرے رب نے فرمایا ہے۔ کوئی بھی صحابی اپنے مرضی سے صحابی نہیں بنا، کوئی بھی صحابی اپنے عبادات سے، اپنے ریاضات سے، اپنے مجاہدوں سے صحابی نہیں بنا، میرے رب کے فضل اور کرم سے صحابی بنا۔ میرے رب اور رب کی نگاہیں انتخاب نے اسے منتخب فرمایا تو وہ صحابی بنا۔ اب ہمیں پہلی جماعت انبیاء علیہم السلام کا احترام، ان کی توقیر اور عزت وہ لازمی اور ضروری اور ایمان کا حصہ ہے۔ ہم اللہ پاک کو مانیں، اس کے اسماء اور صفات کو مانیں، اس کی ذات پر ایمان رکھیں، لیکن ان کے انبیاء اور نبیوں کو نہ مانیں تو ہم ایماندار مومن اور مسلمان نہیں بن سکتے۔ اسی طرح کوئی آدمی اللہ کو بھی مانے، اللہ کے نبیوں کو بھی مانے، اور پھر اللہ کے نبیوں میں سے نبی آخر الزمان کو مانے، لیکن نبی آخر الزمان کی صحابہ کو نہ مانے تو وہ آدمی بھی مومن کامل، مومن مسلمان نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے اور جنت میں درجات کے بلندی کے لیے میرے اور آپ کے پاس دو چیزیں ہیں۔ صرف جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان کا ہونا لازمی اور ضروری ہے، اور جنت میں درجات کے بلندی کے لیے اعمال کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ کسی کے پاس ایمان ہو، میرے نبی نے ارشاد فرمایا ایک مومن ایسا ہے اس نے زندگی میں ایک دفعہ دل کے اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ ایک دفعہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرمائے اس آدمی کو کسی نہ کسی وقت جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وجہ اس لیے کہ اس کے پاس ایمان کی اساس، ایمان کی بنیاد، ایمان کا سرمایہ موجود ہے، اگرچہ وہ ایک دفعہ کیوں نہ ہو۔ پھر جنت میں ایک ادنا درجے کا جنتی ہے، ایک اعلیٰ درجے کا جنتی ہے۔ جو اعلیٰ درجے کا جنتی ہے وہ جب جنت میں آئے گا تو جنت کے دروازوں سے آواز آئے گا مرحبا مرحبا، خوش آمدید خوش آمدید،
آپ اس دروازے سے نہیں اس دروازے سے آئیے، وہ دروازہ کہے گا ان دونوں سے نہیں اس سے آئیے، وہ والا کہے گا ان تینوں سے نہیں یہاں سے آئیے۔ یعنی وہ جنت کے دروازے بھی فخر محسوس کریں گے کہ اس امت کا سب سے پہلا جنتی اس دروازے سے ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں، اور یہ سب سے اعلیٰ درجے کا جنتی، یہ سب سے پہلا جنتی، جنت میں جس کا مقام امتوں میں سب سے زیادہ افضل ہے، یہ ہوگا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے لیے کہا جائے گا مرحبا بابی بکر، مرحبا بابی بکر۔ ابو بکر کو جنت میں آنا یہ خوش آمدید ہو، یہ خوش آمدید ہو، یہ مبارک ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ انسانوں میں سے کچھ وہ ہیں جن کی تمنا یہ ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ ہم سب کی تمنا یہی ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ ہماری تڑپ، ہماری شوق، ہماری تمنا ہے کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے، اور ہماری تمنا اس وقت یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کا نبی صحیح صرف جنت کے دروازے سے اندر ہی ہو جائے تو کافی ہے۔ یہ میری اور آپ کی تڑپ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ایک تڑپ جنت کی بھی ہے، ایک تمنا جنت کی بھی ہے۔ فرمایا جنت کی تمنا ہے کہ اصحاب پیغمبر کب آئیں گے، جنت کی تمنا، جنت کی شوق، جنت کی تڑپ یہ ہے کہ لوگ تو آ رہے ہیں لیکن مجھے انتظار، مجھے جب سے سجایا گیا، مجھے جب سے پیدا کیا گیا تب سے مجھے انتظار ہے کہ نبی آخر الزمان کے صحابہ کب جنت میں آئیں گے، کب وہ جنت کے بالا خانوں میں تشریف لائیں گے، کب جنت اپنی نعمتیں ان کو پیش کرے گا۔ تو فرمایا جنت ان کی تمنا کر رہی ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور سب سے ادنا درجے کا جنتی جو عرض کرے گا اے اللہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، آپ مجھے جہنم کے کنارے تک تو لے جائیں، میں جہنم کے اندر پڑا ہوا ہوں، یہاں سے اٹھائیے، جہنم کے کنارے پر مجھے رکھ دیجئے۔ اللہ پاک اٹھائے گا، وہاں رکھے گا، فرمائیں گے بندے اور کچھ نہیں ربا، اور کچھ نہیں چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد یہ بات دائیں بائیں دیکھے گا، سامنے اس کو ایک درخت نظر آئے گی، گھنی چھاؤں اور سایہ، یہ عرض کرے گا ربا مجھے اس درخت کے سائے تک لے جائیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے بندے تو نے تو کہا تھا جہنم کے کنارے پر لے آؤ اور کچھ نہیں چاہیے، جہنم کے کنارے تک تو لے کر آیا، اب تیری طالبہ اور تیری تمنا یہ ہے کہ اس درخت کے سائے میں بھی لے جاؤں، میں درخت کے سائے میں لے جاؤں، کچھ اور تو تمنا نہیں کرو گے؟ یہ عرض کرے گا نہیں ربا مجھے وہاں تک لے کر جائیں۔ یہ وہاں تک آئے گا، پھر اس کو جنت کا چمکتا ہوا دروازہ نظر آئے گا، یہ عرض کرے گا ربا آپ نے اتنا کرم فرمایا، جہنم سے نکالا، اس گھنے درخت کے سائے میں مجھے جگہ ملی، اب میری تمنا یہ ہے کہ مجھے جنت کے دروازے تک لے جائیں، باہر ہی رہ کے لیکن جنت کے دروازے تک پہنچوں۔ اللہ پاک فرمائیں گے بندے بار بار اپنے وعدوں کو توڑ رہا ہے، چلیے میں جنت کے دروازے تک لے چلتا ہوں لیکن کچھ اور مطالبہ تو نہیں؟ یہ عرض کرے گا نہیں ربا، یہ جنت کے دروازے تک پہنچا، جنت کا دروازہ کھلا، اندر کے باغات نظر آئے، حور اور غلمان نظر آئے، جنتی نظر آئے، جنت کے انعامات نظر آئے، یہ عرض کرنے لگ جائے گا ربا تماشا تو یہاں سے بھی ہو رہا ہے، نظارہ تو یہاں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، آپ کی کرم مجھے دروازے کے اندر کر لیں، میں دروازے کے اندر جا کر صرف ان لوگوں کو دیکھتا رہوں گا۔ اللہ پاک فرمائیں گا بندے بار بار اپنے وعدے کو توڑ رہا ہے، پھر اللہ پاک فرمائیں گے جائیے، دنیا اور دنیا جتنی 10 ہیں سے زیادہ اتنی جنت میں نے تمہیں دے دی، ہونا تو یہ چاہیے یہ توڑ کر جائیں لیکن یہ اپنی جگہ کھڑا ہوگا، یہ عرض کرے گا ربا آپ میرے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، وانت رب العالمین، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کے ساتھ استہزاء کرنا، مذاق کرنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے جائیے میرے بندے آپ کو جنت میں دنیا اور دنیا جتنی 10 حصے زیادہ یہ جنت ملے گی۔ یہ عرض کرے گا ساری کائنات، ساری خلقت آئی ہے،
اب میرے لیے جنت میں بچا کیا ہوگا؟ میں جنت کے دروازے سے اندر جا کر مجھے کھڑے ہونے کی جگہ مل جائے، یہ بھی بہت ہیں۔ آپ میرے ساتھ مذاق فرماتے ہیں کہ دنیا جتنی نہیں بلکہ اس کے 10 حصے زیادہ ملے۔ اللہ پاک فرمائیں گے بندے تو جا تو صحیح، دیکھ تو صحیح، میری رحمت کے وسعت کا اندازہ تجھے تب ہو جائے گا جب جنت کے دروازے سے قدم اندر رکھیے۔ یہ اندر جاتا ہے، اس کو یہ آخری درجے کا جنتی، یہ ادنا درجے کا جنتی، اس کو دنیا اور دنیا جتنی 10 سے زیادہ جنت مل جاتی ہے۔ اب اعلیٰ درجے کا جنتی حضرت ابو بکر اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ادنا درجے کے جنتی ہم اور ہمارے بعد آنے والے لوگ۔ تو ایک وہ طبقہ ہیں جو جنت کی تمنا کریں، اور ایک وہ طبقہ ہیں جن کے لیے جنت تمنا کریں، جن کے لیے جنت تمنا کرتی ہیں وہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میرے اور آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام ہماری طرح لوگ تھے، ان کی بھی 2 آنکھیں ہماری بھی 2 آنکھیں، ان کے بھی 2 کان ہمارے بھی 2 کان، ہمارے پاس بھی بولنے کی زبان، ان کے پاس بھی بولنے کی زبان، ہمارے پاس بھی 2 ہاتھ، ان کے پاس بھی 2 ہاتھ، چلنے کے لیے میرے اور آپ کے پاس بھی 2 پاؤں، ان کے پاس بھی 2 پاؤں۔ ان کا قد کم اور زیادہ ہوتا رہا، میرا اور آپ کا قد وہ بھی زیادہ اور اونچا اور کم ہوتا رہا۔ میری بھی بیوی بچے، ان کے بھی بیوی بچے، میری بھی تجارت، ان کی بھی تجارت، میری بھی کھیتی، ان کی بھی کھیتی، ان کے بھی بازار، میرے بھی بازار۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہمیں منع کیا جاتا ہے کہ خبردار صحابہ کے متعلق کچھ بھی نہ کہا جائے، کوئی ایک بات، کوئی ایک کلمہ جو ان کی شان کو گھٹاتا ہو، اگر ایسا کوئی کلمہ زبان سے نکال دیا تو ایمان ضائع ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ فرق کیا ہے ہمارے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان؟ چند فرق عرض کر دیتا ہوں، وقت اگرچہ کم کیا ختم ہو چکا ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے، وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے میرے پیغمبر کو دیکھا اور میری پیغمبر کی تصویر ان کے آنکھوں میں فٹ ہو گئی۔ میرے اور آپ کے پاس 2 آنکھیں تو ہیں، لیکن آنکھیں وہ نہیں ہیں جنہوں نے میرے حبیب کو دیکھا۔ 2 آنکھیں میرے بھی ہیں، 2 آنکھیں ان کے بھی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کے 2 آنکھیں وہ ہیں جنہوں نے ساقی کوثر احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب اور مہتاب جیسے چہرے کی زیارت فرمائی ہے، اور وہ چہرہ ان کے آنکھوں میں فٹ ہو گیا ہے۔ اور وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے کہ میرے حبیب نے ان کو دیکھا، میرے پیغمبر نے ان کو دیکھا، تو ان کی تصویر میرے پیغمبر کی آنکھوں مبارک میں فٹ ہو گئی۔ اب صحابہ کرام کی طرح آنکھیں بھی نہیں لا سکتے ہو، میرے حبیب کی طرح آنکھیں بھی نہیں لا سکتے ہو۔ نہ ہم نے پیغمبر کو دیکھا، نہ پیغمبر نے ہمیں دیکھا۔ ہے تو ہم بھی انسان، کلمہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، رب کے وحدانیت کے اقرار تو ہم بھی کرتے ہیں، پیارے پیغمبر پر ایمان تو ہمیں بھی ہے، قیامت، جنت اور جہنم پر ایمان ہمیں بھی ہے، لیکن نہ ہمارے پاس وہ آنکھیں ہیں کہ ہم نے آقا کو دیکھا ہو، نہ ہمارے پاس وہ جسم ہیں کہ ہماری جسموں پر آقا کی نظریں پڑی ہو۔ تو اس لیے صحابہ کرام کی شان بہت اعلیٰ اور بلند ہے۔ دوسرے نمبر پر، ہم اور آپ دنیا میں آئے ہیں، ہمیں مانگا گیا ہے، والدین نے دعائیں کی ہیں، اولاد دنیا میں آئی ہیں، ہمارا انتخاب ہمارے والدین ہیں، پھر ہمارے والدین کے لیے بیوی کا انتخاب خود والد کی یا والد کے والدین کی ہیں، اور یہاں صحابہ کرام کو ان کے والدین نے نہیں، ان کے اجداد نے نہیں، بلکہ صحابہ کا انتخاب میرے رب کا ہے۔ ان کو منتخب کیا ہے تو رب نے منتخب کیا ہے، یہ انتخاب ہے خداوندی کا، یہ رب کا انتخاب ہے۔ تو
تو اس لیے میرے اور آپ کے مقام اور صحابہ کرام کے مقام میں بہت بڑا فرق اور فاصلہ ہے کہ ہم اللہ کا انتخاب نہیں، وہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ نے ان کو منتخب کیا پیارے پیغمبر کی رفاقت کے لیے، وہ پیارے پیغمبر کی رفاقت کے لیے منتخب کر دیے گئے۔ تیسرا فرق، صحابہ کرام ان کی نسبت میرے پیغمبر کی طرف ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو ان کی شان کو بڑھانے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی عظمت میرے اور آپ کے دلوں میں بٹھانے کے لیے فرمایا یہ جو آدم سے لے کر سیدنا محمد عربی تک تمام سلسلۃ الذہب کی کڑی ہے، یہ رسولی، یہ میرے قاصد ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ میرے قاصد ہے میرے۔ اللہ پاک نے نسبت اپنی طرف فرمائی، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں بلکہ ان کا انتخاب میں نے کیا، یہ میرے قاصد ہیں، یہ میرے پیغمبر ہیں، یہ میرے رسول ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کی نسبت کی، فرمایا یہ کوئی عام لوگ نہیں، اصحابی، یہ میری صحابہ ہیں۔ میری امت تو بہت ساری ہیں لیکن میرے امت میں اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں، ان کی نسبت میری طرف ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے صحبت یافتہ ہیں۔ انہوں نے دین حاصل کی تو براہ راست مجھ سے حاصل کی، یہ میرے ہی شاگرد ہیں، میں ان کا استاد ہوں، یہ میرے مرید، میں ان کا مرشد ہوں۔ آج دنیا پتہ نہیں کس مرشد کے پیچھے لگ گئی، جن کو نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ روزہ، نہ حج، جن کو لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی نہ آئے، جن کو محمد الرسول اللہ کی شناخت بھی نہیں ہے، دنیا کہتی ہے یہ میرا مرشد، یہ میرا مرشد، میرا مال اس پر قربان، میری جان اس پر قربان، میری دنیا اس پر قربان، میرے فلاں فلاں اس پر قربان۔ جا تو بھی جفا ہو جا، تیرا مرشد بھی جفا ہو جائے، غرق ہو جائے تو بھی، تیرا مرشد بھی۔ مرشد ہو تو محمد عربی جیسا اور مرید ہو تو صحابہ کرام جیسے۔ لائیے میرے پیغمبر جیسا مرشد لائیے اور میرے پیغمبر کے صحابہ جیسے مرید لے کر آئیے۔ دنیا قاصر ہے، ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ قیامت قائم ہو جائیں، 1000 دفعہ دنیا آباد ہو جائیں، نہ دنیا میرے پیغمبر کی مثل لا سکتی ہے، نہ دنیا صحابہ کرام کی مثل لا سکتی ہے۔ تو صحابہ کرام کی عزت اس لیے لازم ہے کہ صحابہ کرام ان کی نسبت میری پیغمبر کی طرف ہے۔ صحابہ کرام کی عزت توقیر اس لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ صحابہ معیار حق ہے، صحابہ معیار حق ہے۔ میں جنت میں جاؤں گا ایمان کے ساتھ، کون سا ایمان؟ حضرت آدم جیسا ایمان، حضرت نوح جیسا ایمان، حضرت سلیمان اور داؤد جیسا ایمان، حضرت موسیٰ اور ہارون جیسا ایمان۔ فرمایا ان کے ایمان تک تم پہنچ کب سکتے ہو؟ ان کے ایمان تک تم کب پہنچ سکتے ہو؟ انہوں نے ایمان تو سیکھی ہے اللہ پاک کی نگرانی میں، تم ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ فرمایا تمہارے لیے جو ایمان وہ صحابہ جیسی ایمان، فَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ فرمایا تم اس طرح کا ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ کرام لے آئے تو پھر تم ہدایت پر ہو، پھر تم جنت کے راستے پر چل رہے ہو، پھر جنت کے مکین بن جاؤ گے۔ تو ایمان میں معیار، نمونہ، کسوٹی صحابہ کرام، عمل میں کسوٹی معیار صحابہ کرام۔ میرے پیغمبر نے عمل کیا، ایک عمل وہ تھا جو میرے پیغمبر کے ساتھ خاص تھا، میرے اور آپ کے لیے وہ ضروری نہیں، وہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ نہیں، وہ میرے پیغمبر کے ساتھ خاص تھا۔ 4 سے زیادہ بیویاں میرے پیغمبر کی خصوصیت۔ اب کوئی متقی پرہیزگار آدمی اٹھیں اور آ کر کہیں امام صاحب اللہ کے فضل سے میں نے 10 شادیاں کی اور 10 بیویاں ابھی میرے پاس میرے نکاح میں موجود ہیں، ہم کہیں گے رجم کرو اس مرتد بے غیرت آدمی کو۔
इसने मेरे आका की शरीयत की खिलाफ वर्जी की है। वो कहेगा क्यों? क्या मेरे नबी की 11 बेबियां नहीं थी? मैंने तो पैगंबर की ताबेदारी की है, पैगंबर जैसा अमल किया है। हम कहेंगे ये अमल मेरे नबी के साथ खास था, ये उसकी खुसूसियत थी कि 4 से ज्यादा बेबियां वही रख सकता था, हमें इजाजत नहीं है। तो एक अमल मेरे पैगंबर की खुसूसियत, एक अमल मेरे पैगंबर की तबीयत, एक अमल मेरे पैगंबर का सहवा। गलती हो गई मेरे पैगंबर से, सहवा हो गया उम्मत की तालीम के लिए, उम्मत की तालीम के लिए। सहवा गलती इसलिए हो गई कि उम्मत के लिए तालीम हो जाए। जोहर या असर की नमाज है 4 रकात वाली, मेरे पैगंबर ने 2 रकातें पढ़ी, सलाम पहरा। सहाबा किराम हैरान, अल्लाह के नबी ने तो 4 के बजाय 2 रकातें पढ़ाई, लेकिन अब कौन जाकर बताएं? एक सहाबी हैं, मेरे पैगंबर उनसे दिल लगी फरमाया करते थे, मजाक किया करते थे, नाम कोई और है और उसको जुल्यदैन कहा जाता था, या उसके हाथ थोड़े से लंबे थे, या फिर मेरे नबी ने मजाकन जुल्यदैन फरमाया 2 हाथों वाला, वरना 2 हाथों वाले हम सब हैं। वो आए और अर्ज किया, अक़ुसिरतिस सलाह अम नसीता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल नमाज कम हो गई, 4 के बजाय 2 रकातें हो गई, या आप भूल गए? अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु ज़ालिका लम यकुन, कुछ भी नहीं हुआ ना। 2 रकात वाली नमाज, 4 रकात वाली नमाज 2 हो गई है, न मैं भूला हूं। फरमाया नहीं अल्लाह के नबी, दोनों में से कुछ एक तो हुआ है। फरमाया क्या हुआ? अर्ज करने लगे, अल्लाह के पैगंबर आपने 2 रकातें पढ़ाई, आपने सबसे पहले हजरत अबू बकर की तरफ देखा, वाह कुर्बान जाऊं। हजरत अबू बकर ने सर हिलाते हुए अर्ज किया, जी अल्लाह के महबूब 2 रकातें। फिर आपने उमर की तरफ देखा, हजरत उमर ने भी इस बात सर हिलाई, अल्लाह के नबी 2 रकातें हुई। फरमाए चले 2 रकातें आगे होकर मजीद पढ़ाई। सहवा हो गया ना? क्यों? मुझे और आपकी नमाज की रकातों में सहवा होती रहेगी, दीन के मामलात में हम भूलते रहेंगे, हुक्म क्या होगा? अल्लाह ने अपने नबी को बुलवाया ताकि उम्मत को हुक्म मालूम हो जाए, ये रहमत है। तो ये सहवा, ये दलील नहीं है मेरे लिए। इसके अलावा मेरे पैगंबर ने जो अमल किया, सहाबा इकराम को दरमियान से हटा दें, फिर मुझे बताइए जुमे की कितने रकातें हैं? बताएगा कोई? सहाबा इकराम का नहीं, सहाबा इकराम को दरमियान से हटाइए। जुमे की रकातें नहीं, जुमे का दिन साबित कर ले। मैं कहूंगा आज इतवार का दिन है, आज साबित करके दिखाइए कि आज जुमे का दिन है, लेकिन सहाबी का नाम नहीं लोगे। साबित कर सकते हैं? मैं कह सकता हूं ये मेरे हाथ में कुरान है, सहाबा किराम को दरमियान से हटा दें, मेरा दावा यह है ये उर्दू की किताब है, साबित करें आप ये रब की कलाम है, ये रब की किताब है। कर सकते हैं साबित? कर सकते हैं? ये हमारे मोहसिन हैं, सहाबा हमारे मोहसिन हैं। हमें ईमान मिला सहाबा के वास्ते से, हमें अमल मिला सहाबा के वास्ते से। तो ईमान वो हमें वो जन्नत में लेकर जाएगा जो सहाबा की ईमान की तरह हो। अमल, जन्नत में हमारे दर्जात बुलंद होंगे, लेकिन उस अमल पर जो अमल सहाबा इकराम से होता हुआ आया। तो ईमान में भी मेयार सहाबा और अमल में भी मेयार सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। सहाबा किराम उनकी शान इसलिए ऊंची है, उनके शान में गुस्ताखी इसलिए मना है कि अंबिया के बाद बड़ी कायनात में अगर सबसे ज़्यादा अफजल मखलूक है तो वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हैं। मेरे पैगंबर के सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, इमाम अहमद इब्न हम्बल उनकी रिवायत नकल करते हुए फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं मेरे नबी ने इरशाद फरमाया
सारे इंसानियत के दिलों पर निगाह डाली, फवजद क़ुलूब अस्हाबहु खैर क़ुलूबिल इबाद, कि अल्लाह पाक ने सारी कायनात के दिलों पर निगाह डाली तो सहाबा के दिल सबसे बेहतर नजर आए। अंबिया के बाद सबसे अफजल तरीन लोग सहाबा किराम, हम इसलिए इज्जत करते हैं। सहाबा किराम इसलिए अफजल हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अकरीमु अस्हाबी। आए अल्फाज में क्या लुत्फ हैं, क्या हलावत हैं, क्या शीरीनी है, और कुर्बान जाओ सहाबा का क्या मकाम है। फरमाए अकरीमु अकरीमु अकरीमु, इज्जत करो इज्जत करो। किन की करें? अल्लाह के नबी आपकी इज्जत करें, आपकी अज़वाजे मुतहरात की इज्जत करें, आपकी आल की इज्जत करें। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अकरीमु अस्हाबी, मेरे सहाबा की इज्जत करो, मेरे सहाबा की इज्जत करो, मेरे सहाबा की इज्जत। इनके शान में गुस्ताखी करने से बचो। फरमाए क्यों? इसलिए फ़इन्नहुम खियारुकुम, फरमाए ये तुम में सबसे ज्यादा बेहतरीन है, सबसे औला है, सबसे आला है, सबसे बरतर हैं। फ़इन्नहुम खियारुकुम, तुम उन जैसे नहीं हो। फरमाया तुम उन जैसे नहीं हो और वो तुम्हारे जैसे नहीं हैं। तुम में और उनमें जमीन और आसमान के फासला नहीं, फासले हैं। फरमाए अकरीमु अस्हाबी, हम सहाबा से इसलिए मोहब्बत करते हैं, उनकी इज्जत इसलिए करते हैं कि नबी का हुक्म है, नबी का इरशाद है, हमें नबी ने पाबंद बनाया है कि अकरीमु अस्हाबी, मेरे सहाबा उनकी इज्जत किया करें। हम सहाबा की इज्जत इसलिए करते हैं कि वो मेरे पैगंबर के दीन के गवाह है, वो मेरे पैगंबर के दीन के गवाह हैं। एक आदमी को कत्ल किया जाता है, मामला अदालत में जाता है, मामला अदालत में जाता है। वाह, कुर्बान जाओ अपने मुल्क के अदालतों से, वहाँ के जज हजरात से, माशाल्लाह अदल हैं, इंसाफ हैं, पाकी है, दियानत है, कि अगर मैं अपने जज साहिबान की अजमत की तरफ देखूं तो मेरी पगड़ी गिर जाए। शायद ऐसे पाकीज़ा लोग किसी मां ने जने हो, जिनके कलम अभी तक इतने साफ और पाकीज़ा हैं कि जिंदगी भर उन्होंने कोई एक फैसला भी हक का, सदाकत का, अदल का, इंसाफ का न किया हो। ऐसे पाकीज़ा कलम है इनके पास। और क्या कह सकता हूं ना, अगर सच बोलूंगा तो कहेगा तो ही नहीं अदालत है, तो मजबूरन मुझे तंज का सहारा लेना पड़ रहा है, मजबूर हूं। लेकिन कोई आदमी अदालत में पहुंचता है, जी मेरे भाई कत्ल हो गया, गवाह लेकर आओ। वो कहेगा मेरे पास गवाह नहीं है, अंधेरी रात थी, खाली घर था, कोई आया मेरे ब्यावी को कत्ल करके चला गया है, अब मैं क्या करूं? वो कहेगा नहीं, गवाह तो चाहिए होगा। अगर गवाह नहीं होगा तो फिर जाइए, इसको दफनाइए और भूल जाइए। दूसरा बंदा आया, उसने कहा जी मेरे भाई को किसी ने कत्ल किया। उसने कहा गवाह? कहते हैं हाँ, मेरे पास एक नहीं 10 आदमी हैं, और 10 आदमी वो हैं जिनको किसी ने बताया नहीं, जिन्होंने मौका देखा है, जिन्होंने मेरे भाई को कत्ल करते हुए देखा है, जिन्होंने मेरे भाई पर फायरिंग करते सुनी नहीं, देखी है। उनके सामने मेरा भाई गिरा है, उनके सामने मेरे भाई की आखिरी सांस निकली है। वो जो आदमी है जिसने कत्ल किया है, मैं उसको जानता भी हूँ, मैंने उसे देखा भी है। जज कहेगा शाबाश, ले आओ, ऐसे गवाह चाहिए, ये मौके के गवाह हैं, ये ऐनी शाहिद हैं, ये सबसे मजबूत फैसला है, तेरे हक में सबसे मजबूत फैसला किया जाएगा, इसलिए कि तेरे पास मौके के गवाह हैं, तेरे पास ऐनी शाहिद हैं, आंखों के साथ देखने वाले ऐसे गवाह मौजूद हैं। तो मैं सहाबा की इज्जत इसलिए करता हूँ, मैं सहाबा की मोहब्बत इसलिए मेरे दिल में मौजूद, मैं सहाबा की शान में कोई एक गुस्ताखी का कलमा इसलिए बर्दाश्त नहीं करता
کہ میرے صحابہ میرے دین اسلام کے عینی گواہ ہیں، عینی شاہد ہیں۔ میں نماز کیوں پڑھتا ہوں؟ میرے پیغمبر نے پڑھی، میں نے نہیں دیکھا، صحابہ نے دیکھا۔ میں روزے کیوں رکھتا ہوں؟ میں نے پیغمبر کو روزے رکھتے نہیں دیکھا، لیکن میں نے صحابہ اکرام سے سنا، صحابہ اکرام نے میرے پیغمبر کے ساتھ روزہ رکھا، میرے پیغمبر نے بھی رکھا، انہوں نے روزہ رکھتے ہوئے میرے نبی کو دیکھا۔ حج، تلاوت قرآن پاک، غرض دین کے تمام احکام میں اگر عینی گواہ ہیں تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ تو جب یہ دین کے عینی گواہ ہیں تو پھر میں ان کا احترام، ان کی تعظیم، عزت کیوں نہ کروں؟ یہ وہ چند بنیادی وجوہ ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ صحابہ میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں، بس اس کے بعد ساری دلیلیں ہیچ ہو جاتی ہیں، نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ مجھے کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں صحابی کی عزت اس لیے کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے پیغمبر کو، میرے پیغمبر نے ان کو دیکھا ہے، انہوں نے میرے پیغمبر کی صحبت پائی ہے۔ بس یہ میرے پاس سب سے بڑی دلیل ہے، اور اس دلیل کے ہوتے ہوئے میں کسی کالے کی، کسی سفید کی، کسی گورے کی، کسی کی بھی یہ منطق سننے کے لیے تیار نہیں کہ تاریخ نے یوں لکھا، تاریخ نے یہ کہا۔ میں کسی صحابی کے بارے میں کہ یہ فلاں جہاد میں، فلاں جنگ میں آگے بڑھا، یہ پیچھے بھاگ گیا، میں سننے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں صحابہ کو تاریخ کے صفحات پر نہیں، میں صحابہ کرام کو قرآن کے پاروں میں دیکھتا ہوں، اور ایمان کے طور پر عقیدے کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ ہم قائد اعظم کو مانیں گے تاریخ کے نظر میں، ہم ڈاکٹر اقبال کو مانتے ہیں تاریخ کے نظر میں کہ بڑے آدمی تھے، ملک کا خواب دیکھا، ملک کو آزاد کیا، بڑے لوگ تھے، ملک کا اور ملک والوں پر ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے، لیکن حضرت ابو بکر تاریخ کا حصہ نہیں، حضرت عمر، عثمان، علی، طلحہ، سعد، سعید، زبیر، بلال حبشی رضوان اللہ علیہم اجمعین تاریخ کے حصے نہیں ہیں، یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، یہ مجھے تاریخ نے نہیں، یہ مجھے رب کے کلام نے بتایا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المؤمنون، اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم، یہ جنت الفردوس کے مکین، یہ سب کچھ مجھے تاریخ نے نہیں، یہ مجھے رب کی کتاب قرآن پاک نے بتایا ہے۔ تو پھر رب کی کتاب کو سامنے رکھیں، رب کی کتاب پر ایمان رکھیں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ یہ اس لیے عرض کر دیا گیا، ہفتہ 10 دنوں سے ایک ماحول بنایا گیا ہے، ایک ماحول بنا نہیں، ایک ماحول بنایا گیا ہے، اس لیے کہ صرف میرے ملک کا نہیں، پورے ہندوستان کا فلسفہ یہ ہے کہ عوام کو آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو۔ یہ صرف پاکستان، میرے ملک کا نہیں، یہ ہندوستان کا فلسفہ ہے کہ عوام کو آپس میں لڑاؤ اور آرام اور مرزے سے حکومت کے مزے لوٹتے رہو۔ اس فلسفے پر عمل کیا جا رہا ہے، اور اس فلسفے پر عمل پیرا ہونے کے لیے صحابہ کرام کی شان کو تختہ مشق بنایا جا رہا ہے، تاکہ لوگ آپس میں لڑیں، آپس میں خونریزیاں ہوں، تفرقہ بازیاں ہوں، لوگ اس میں مشغول ہو جائیں، اور ہم جو کرتے رہیں لوگ اور عوام وہ ہماری طرف متوجہ نہ ہو۔ تو یہ پہلو میں سامنے رکھیں، تشدد پر مت اتریے، تشدد پر مت آئیے، لیکن اپنے ایمان پر پختہ ہو، اپنی ایمان کی پختگی، اور وہ بھی کہ میں صحابہ کرام کو صرف اور صرف اس دلیل پر مانتا ہوں کہ وہ میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں، اور پھر ہر صحابی کا اپنے ہاں ان کا مقام ان سے نیچے ہیں، ان میں درجات کے تفاوت ہیں، لیکن صحابی کو صحابی ماننے کے لیے کسی مرتبے کے شان اور اس کی ضرورت نہیں۔ ہم ابو بکر کو زیادہ مانیں اور حضرت بلال حبشی کو کم مانیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں حضرت بلال کا مقام الگ ہے،
حضرت ابو بکر کا مقام الگ ہے، حضرت عمر کا مقام الگ ہے، حضرت صہیب کا مقام الگ ہے، حضرت عثمان کا مقام الگ ہے، اور اسی طرح حضرت سلمان فارسی کا مقام الگ ہے، شان گھٹا نہیں سکتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے، زبان درازی اس پر کی جاتی ہے، زبان درازی اس پر کی جاتی ہے جس کے نیک اعمال کا کانٹا آج بھی کھلا ہوا ہے، جن کے نیک اعمال کے کانٹا آج دنیا میں کھلا ہوا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکاؤنٹ آج بھی مدینے میں موجود ہے، کوئی بھی انسان سرچ کریں حضرت عثمان کا بینک اکاؤنٹ موجود ہے، اس میں سے رقم آتا بھی ہے اور اس میں سے رقم وہ مسجد حرام پر خرچ بھی ہو رہا ہے۔ ظالم تجھے شرم نہیں آئی؟ تو نے زبان دراز کی تو ایسے ہستی پر، اس کی ملکیت کی ہوٹل آج بھی موجود ہیں، جس کی آمدن آج بھی مسجد نبوی کے لیے وقف ہے۔ شرم نہیں آئی تجھے؟ میں تو کہتا ہوں یہ جملہ کہتے ہوئے اس منبر کی شاید گستاخی ہو، لیکن یہ حضرت عثمان کی محبت کی وہ نشانی ہے جو مجھے مجبور کر رہی ہے۔ اس گستاخ کو میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ اپنے والدین کو بٹھائیں، انتہائی سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ ان سے پوچھیں کہ میرے بارے میں بتائیے کہ میں کہاں سے تشریف لایا ہوں، میری تشریف آوری کا سبب کون ہے۔ وہاں بھی لفظ اس نے تشریف استعمال کیا نا، میں بھی لفظ تشریف استعمال کر رہا ہوں کہ اپنے بارے میں پوچھیے اپنے والدین سے کہ میں دنیا میں آیا ہوں تو ذرا اپنی ماں سے بتائیے، ماں سے پوچھیے کہ اماں جی ذرا بتائیے میں جو حرامی بن کر دنیا میں آیا یہ نطفہ کس کا ہے۔ اپنے ماں سے اپنے نسب پوچھیے، پھر بتائیے حضرت عثمان کے بارے میں کہ تشریف کہاں لے گئے، کہاں تشریف لے گئے۔ پہلے اپنی تشریف کی فکر کریں کہ تیری تشریف کے ساتھ آنے سے پہلے کیا ہوا اور تیری تشریف کے ساتھ دنیا میں آنے کے بعد کیا ہوا۔ رہنے دیجئے ان کی تشریف، اپنی تشریف کی فکر کریے۔ تیری تشریف پر جتنے حملے ہوئے شاید حملہ آوروں کا تجھے پتہ بھی نہ ہو۔ بے غیرت اور خبیث آدمی زبان درازی کرتا ہے حضرت عثمان، جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ وہ جنتی آدمی کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے تو اپنے بارے میں سوچیں۔ میں نے عقیدہ ذکر کیا کہ عقیدہ یہ ہے، ہم صحابہ کو مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے پیغمبر کے صحابی ہیں اور میرا ایمان ہے، اور میں یہ جذبہ آپ کی طرف منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرے پاس نمازیں نہیں ہیں، میرے پاس روزے نہیں ہیں، میرے پاس حج و زکوٰۃ نہیں ہیں، میرے پاس سجدے اور رکوع نہیں ہیں، لیکن میرے پاس ایک چیز ہے، میرے پاس صحابہ کرام کی محبت ہے۔ یہ صحابہ کی محبت مجھے میرے پیغمبر کے دربار تک لے کر جائے گا۔ یہ صحابہ کرام میرے آقا سے عرض کریں گے آقا یہ ہم سے محبت کرتا تھا، آپ ان کی سفارش کیجئے۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن میرے پاس اپنے آقا کی ختم نبوت کی چوکیداری ہے۔ میں اپنے پیغمبر کی ختم نبوت کا چوکیدار ہوں۔ میرے آقا میرے رب کے دربار میں عرض کرے گا ربا ہے تو گناہگار، لیکن میرے ختم نبوت کا چوکیدار تھا، میں سفارشی ہوں، میں سفارش کرتا ہوں، اور میری پیغمبر کی سفارش میرا ایمان ہے، مقبول ہے۔ میرا رب میرے پیغمبر کی سفارش کو قبول کرتا ہے۔ میرا پیغمبر رب کے دربار میں عرض کرے گا یہ گناہگار ختم نبوت کا چوکیدار، ان کی بخشش کر دیجئے گا، اللہ پاک میری بخشش کر دے۔ آپ سے بھی یہی عرض کرتا ہوں، پیغمبر تک پہنچنے کے لیے دروازہ صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ پیغمبر کے قدموں تک پہنچنے کے لیے ختم نبوت کی چوکیداری اور ختم نبوت کا ایمان ہے، اور جنت میں پہنچنے کے لیے میرے پیغمبر کی شفاعت ہے۔ بس یہ میرے پاس وہ فلسفہ ہے جس کو میں نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا، آپ بھی اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔